الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبأته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پہلے معذرت اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہوگا میں بیٹھا ہوں، کھڑا ہونا میرے لیے نا بالکل ممکن نہیں ہے. پچھلے کچھ دنوں سے شدید بخار میں مبتلا ہوں اور نقاہت بہت زیادہ ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ میں بیٹھ کے بات کروں؟ میرے لیے ذرا سہولت ہو جائے گی، اس لیے ریکویسٹ ہے. اچھا جی، ہم نے لاسٹ لیکچر جو پڑھا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے کہا تھا کہ ہم 2 قرآن مجید کے پورشنز پڑھیں گے. ہم نے پہلا پورشن پڑھ لیا تھا سورہ آل عمران میں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ. یاد ہے آپ کو؟ جب ہم نے ایک ترتیب پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کو پیدا فرمایا تو ان کے دلوں میں کچھ محبتیں رکھی ہیں، اٹریکشنز رکھی ہیں، کس ترتیب سے رکھی ہیں، اس ترتیب اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل ایگزیکٹلی ہمارے سامنے بیان کر دی. اچھا، وہ ترتیب بھی ایک طرح سے انسان کی زندگی کیسے گزرے گی یا اس کو اپنی زندگی کے کس کس فیز میں کیسے کیسے وہ اٹریکشنز فیل ہوں گی، یہ اس میں بڑی اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین فرما دیا تھا. اب اسی کو ایک اور انداز سے بیان کیا گیا. اس آیت کے بارے میں بھی میں نے یہی کہا تھا اور آج والی آیت کے بارے میں بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بالکل غور کر لینا اور بات یعنی بالکل تھوڑا سا آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک. جیسے میں نے سورہ آل عمران کی اس آیت کے حوالے سے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ بالکل غیر جانبدار ہو کر قرآن مجید کو پڑھ لیں، سورہ آل عمران کی اس آیت کو، تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ واقعتاً یہ اللہ ہی کا کلام ہے. اسی طرح میں سورۃ الحدید کی اس آیت کے حوالے سے بھی سیم جملہ کروں کہ بالکل غیر جانبداری کے ساتھ اگر ہم اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں تو واقعی دل گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی کے کچھ سٹیپس بیان کیے. اچھا، اس میں جو مزے کی بات ہے، انسان کسی محل میں پیدا ہوا ہو یا جھونپڑی میں، بہرحال اسے زندگی کے انہی مراحل سے گزرنا ہے. پیراڈائم شفٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، یعنی لیول وہی ہوگا، پیراڈائم ڈفرینٹ ہوگا. مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پہ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک فیز ہے تمہارا کھیلنے کا فیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر اس ایج گروپ میں کھیلنے کا جو ایک عنصر ہوگا وہ کامن ہوگا. وہ کھیلتا کس شے سے ہے، اٹ ڈیپینڈس، وہ اس کے اس سوشل پیراڈائم پر ڈیپینڈ کرے گا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بچپن میں
تم نے کھیلنا ہے، کھیلنے کی عمر ہے. اس کھیلنے کی عمر میں جو محل میں پیدا ہونے والا ہے وہ شاید کچھ آٹومیٹک اور ریموٹ کنٹرول گاڑیوں سے کھیل رہا ہوگا. لیکن اور جو کسی جھونپڑی میں پیدا ہونے والا ہے نا وہ کاغذ کی گاڑی بنا کے اس میں دھاگا ڈال کے اس کو گھسیٹ رہا ہوگا. یعنی یہ تو ڈپینڈ کر سکتا ہے کہ آپ کے سوشل پیراڈائم شفٹ کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس میں چینج آ رہا ہے. ادروائز یعنی لیول وہی ہوگا, اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں, اس کی جو جزیات ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی. بس میری بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی شخص امیر ہے, فقیر ہے, بادشاہ ہے یا سائل ہے, محل میں رہتا ہے یا جھونپڑے میں رہتا ہے, پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے, بہرحال الٹیمیٹلی اسے ان ہی اسٹیپس میں سے گزر کے اپنی زندگی کو مکمل کرنا ہے. اچھا, ایک حقیقت یہ ہو گئی. دوسری حقیقت اس سے زیادہ مزیدار ہے بالکل, لیکن توجہ آپ نے کرنی ہے تو پھر انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. دوسری حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی شخص دنیا میں اپنی زندگی کے جس بھی حصے میں ہوگا اسی فیز میں ہوگا جو اللہ نے ایکسپلین کیا. مزیدار بات یہ ہے کہ آپ کو اس سے پوچھنا نہیں پڑے گا کہ تم کس فیز میں سے گزر رہے ہو. اس کی گفتگو, اس کے ایکٹس, اس کے سارے معاملات وہ آپ کو خود بخود ایکسپلین کریں گے. اگر آپ یہ آیت مبارکہ یاد کر لیں, یاد کرنے سے مراد ہے کہ دل میں بالکل واضح ہو جائے, تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو نا بڑا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. آپ دنیا میں کسی کو دیکھیں گے نا, آپ کسی کے گھر افطاری پہ چلے گئے, اس کے کچھ بچے آپ کے سامنے آ گئے. اب ایک وہ شوہر ہے, ایک بیوی ہے, ایک اس کا بیٹا ہے, ایک اس سے چھوٹی بیٹی ہے, ایک اس سے چھوٹی بیٹی, مثال دے رہا ہوں. تو آپ ان سارے ایج گروپس کو اپنے سامنے دیکھیں, آپ کو ان کا تعارف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اگر قرآن کی آیت ذہن میں ہے نا تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس وقت یہ کون سے فیز میں ہے. اتنی مزیدار ایکٹیویٹی ہے. اور اللہ کی قسم اگر ہم یہ سمجھ جائیں نا, ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ کون سے فیز میں سے گزر رہا ہے, مجھے اس کے فیز ڈیٹیکشن پروسیس کو سمجھنا ہے, تو آپ یقین کریں آپ کے مسئلے آسان ہو جائیں گے. میں بات سمجھاؤں آپ کو. ایک بڑا سمجھدار آدمی ہے, آپ کو پتہ ہے یہ ینگ ہے, بالکل انرجیٹک ہے, وہ گلاس لے کر آیا, اس سے گلاس ہاتھ سے پھسلا اور ٹوٹا اور گرا, ٹوٹ گیا. آپ کو اس کو غصہ آئے گا. یہ گلاس کسی بچے کے ہاتھوں سے ٹوٹا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیونکہ بچہ ہے نا, بچہ ہے نا, تو اس سے ایسا ہی ہونا ہے. ہمارے ہیومن ایٹیٹیوڈز میں, ہمارے بیہیویئرز میں بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اگر ہم قرآن مجید کی اس آیت کو اپنے لیے ایک رہنما اصول کے طور پہ رکھ لیں. میری بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو؟ ہم یہ ڈیٹیکٹ کرنے لگ جائیں کہ کون کس وقت کس فیز میں سے گزر رہا ہے. جب آپ اس کو نیچرلی ڈیل کریں گے نا, آپ کی ہیومن بیہیویئرز میں صبر آئے گا, برداشت آئے گی, تحمل پیدا ہو جائے گا. بہت اہم آیت ہے. ایک تو ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے نمبر 1, اور دوسرا یہ کہ اپنے ریلیشن شپس کو بہتر بنانے کے لیے, نمبر 3 دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے, اب یہ میں نے تھوڑی سی تمہیدی باتیں کر دی ہیں, اور ایک مرتبہ پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس آیت کو پڑھیں. جس بھی شخص کو آپ دیکھیں گے اپنے سمیت, وہ دنیا کی زندگی میں جس فیز سے گزر رہا ہے آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا, پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. 5 فیزز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا. 5 درجے ہیں انسان کی زندگی کے. ٹھیک ہے, اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعلموا انما الحیات الدنیا. اعلموا کا مطلب ہے جان لو, بے شک یہ دنیا کی زندگی, اٹس نتھنگ بٹ, دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے بس یہ 5 فیزز ہیں, 5 ڈفرنٹ درجے ہیں جن سے گزر کے تمہیں اپنی دنیا کی زندگی کو مکمل کرنا ہے. وہ 5 درجے کون سے؟ نمبر 1, اعلموا انما الحیات الدنیا لعب. سب سے پہلا درجہ دنیا کی زندگی کا ہے کھیل. کھیل. ایک بچہ پیدا ہوا, تھوڑا سا اس کو شعور آنا شروع ہوا,
اب اس کے لیے دنیا میں سوائے کھیلنے کے اور کوئی چیز امپورٹنٹ ہے ہی نہیں. آپ کبھی نوٹ کریں, ایک نیو بورن بیبی ہے نا, تھوڑی سی ذرا مزاحیہ بات ہو جائے گی لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کبھی دیکھیں آپ کی فیملی میں بچے ہوں گے, نیو بورن بیبی یا 1 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کا بچہ, بہرحال اتنے بڑے بچے تو خیر وہ فیڈرز پیتے بھی نہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں ایک نیو بورن بیبی کا فیڈر ہے اور ایک فیڈر اس بچے کا ہے جو 3 سال کا ہے. دونوں میں آپ کو ایک فرق نظر آئے گا. نیو بورن بیبی کے فیڈر کے اوپر آپ کو وہ جو ہے نا اس کے ڈھکنے کے اندر کچھ تھوڑے سے نا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں گی, کیا کہتے ہیں اس کو, موتی ہوتی, اور کچھ اس کو وہ بجا سکتا ہے, ماؤنٹ کر سکتا ہے, اس کا ساؤنڈ آتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو تھوڑا سا بڑا بچہ ہو گیا نا, اس کے فیڈر پر آپ کو وہ چیزیں, وہ موتی ہوتی کیا کہتے ہیں اس کو, وہ نہیں نظر آئیں گی. اس کے فیڈر پر آپ کو کارٹونز بنے ہوئے نظر آئیں گے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ وہ جو نیو بورن ہے نا, ابھی تھوڑا بالکل بچپن کی کیفیت میں, اس کے لیے دنیا کھیل ہے, کھیل ہے. وہ ایک روایت آتی ہے, بہرحال اسرائیلی روایت ہے, اس کی کیا حقیقت ہے واللہ عالم, لیکن کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں باکس میں چلتے ہوئے آئے نا, باکس آیا, آپ کو پکڑا گیا, فرعون کے پاس لے آئے, اس کے گھر کا آئے کہ بھائی یہ صندوق ہمیں ملا ہے, اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت سا بچہ ہے. تو فرعون نے کہا یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا, ہم اسے زندہ نہیں رہنے دیں گے. تو حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ تمہیں کیا نقصان پہنچا سکتا ہے, یہ معصوم سا بچہ, کیا معصوم نہیں ہے, بڑا تیز ہے, یہ معصوم ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کے سامنے نا جلتا ہوا کوئلہ رکھا گیا, تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے لپک کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی. تو حضرت آسیہ نے کہا دیکھیں اتنا معصوم ہے کہ اس کو بھی کوئی کھیلنے کی شے سمجھ رہا ہے, کہ اس سے بھی فیسینیٹ ہو رہا ہے, یہ آپ کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ فیز ہے جس میں بچے کے لیے سب سے امپورٹنٹ شے کیا ہے, کھیلنا. اسے آپ کوئی شے دیں گے وہ کھیلنا شروع ہوگا. اور وہی پیراڈائم شفٹ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. یعنی ایک بچہ جو کسی غریب کے جھونپڑے میں پیدا ہوا ہے وہ بھی کھیلتا ہے, اور جو امیر کے گھر میں پیدا ہوا ہے, محل میں پیدا ہوا ہے, وہ بھی کھیلتا ہے. بس پیراڈائم شفٹ ہے, وہ کھیلے گا تو اس کے کھیلنے کا لیول کچھ اور ہوگا. یعنی امیر کا بچہ PS5 پہ کھیل رہا ہوگا, اور جھونپڑے میں جو بچہ ہے وہ بارش ہوتی ہے تو جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے مچھلیاں پکڑ کے اپنا کھیل پورا کر رہا ہے. کھیل ہے. انسان کی زندگی کا پہلا حصہ, پہلا فیز کھیل. لعب و لہو. اب یہ لعب سے نکلا اور لہو کے درجے میں پہنچ گیا. لہو کہتے ہیں تماشے کو. اب اس کی زندگی کا دوسرا سٹیج سٹارٹ ہو گیا. اب اس کے لیے زندگی میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے, تماشا دیکھنا. آپ اندازہ کریں کہ اپنے بچپن اور ٹین ایج کے درمیان میں جو فیز ہوتا ہے نا, اس میں انسان کو دلچسپی کس چیزوں میں ہوتی ہے, سٹوریز میں, سٹوریز میں ہوتی ہے, ناولز میں, کارٹونز میں, ٹھیک ہے. مطلب وہ فیز ہے نا, پہلے وہ سٹوریز سے بات سٹارٹ ہوگی, پھر کارٹونز پہ چلی جائے گی, پھر تھوڑی سی اور ایج میچور ہوگی تو ناولز سٹارٹ ہو جائیں گی, پھر تھوڑی اور ایج میچور ہوگی تو ڈراماز وہ آ جائیں گے. یہ کیا چیز ہے سب, تماشے ہیں, تماشے. اور یہ بڑی بہترین ایج ہے جس میں اگر وہ بچہ اپنے آپ کو اس لہو سے بچا لینا, یا اس کے والدین اسے روک لیں محبت کے ساتھ, تو پھر اس کی نوجوانی بڑی پاکباز گزر سکتی ہے. کیونکہ انسان کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ یہ جو لہو الحدیث قرآن نے کہا ہے نا, یہ ہے. اسی طرح آپ اپنے اس بچے کے ذہن میں یہ فٹ کر دیں کہ میوزک جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ کبھی سوچیں, ایک بچہ ایک فریم کے اندر کتنے کارٹونز کو دیکھ رہا ہے ایک لمحے میں, اس کا اسکرین ٹائم اس کے برین کو کتنا افیکٹ کر رہا ہے, اس کے بعد اس پر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں بس اللہ کی پناہ ہے. اس پر تو شاید گفتگو بھی کی جائے تو بہت گھنٹے لگ جائیں, لیکن اب میرا یہ موضوع نہیں ہے, کیونکہ میں جس آڈینس سے مخاطب ہوں وہ اس فیز سے الحمدللہ گزر گئی ہے جیسے تیسے. ایسا ہی ہے نا. اچھا, پہلا فیز کیا تھا, لعب. دوسرا
تماشا، لہو. اب آ گیا تیسرا فیز. میں اپنے جن بچوں سے مخاطب ہوں نا، یہ غالب گمان ہے کہ اس تیسرے فیز میں سے گزر رہے ہیں. فرمائے انسان کی زندگی کا تیسرا اور لازمی فیز ہے وہ زینت. زینت. میں ترجمہ پہ نہیں جا رہا، میں ایلیبریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. آج کے دور میں اگر میں قرآن مجید کا ترجمہ لکھتا نا، میرے میں اتنی صلاحیت ہوتی اور میں لکھتا، تو میں شاید زینت کا ترجمہ اس آیت مبارکہ میں کرتا فیشن. اٹریکشن ٹورڈز دا اپوزٹ جینڈر. اپنے اپوزٹ جینڈر کے سامنے اپنے آپ کو اٹریکٹیو بنا کے پیش کرنا. اللہ اکبر. یہ ہے اس فیز میں جو انسان کا مطمع نظر بن جاتا ہے، اس کا سب سے بڑا فوکس بن جاتا ہے. میں دوسروں کے لیے نا اٹریکٹیو ہو جاؤں، میرا اپوزٹ جینڈر میری تعریف کرے. سب سے بڑا فوکس اس بات پہ. میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا، جو کوئی جس بھی فیز میں ہوگا آپ کو اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کبھی دیکھیں گے ایک نوجوان جو ہے نا، وہ بائک سے اترے گا، ہیلمٹ اتارے گا، اس کی سب سے پہلی خواہش اور کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنے بال کس طرح درست کروں. آپ کو اس فیز میں جو لوگ موجود ہیں نا، بوائز میں سے، آپ کو ان کے بیگز میں سے کنگھیاں ملیں گی، ہاں، چھوٹے چھوٹے شیشے ملیں گے. ہر جب کلاس ختم ہوئی تو فٹافٹ بھاگیں گے اور جا کے ایک مرتبہ پھر واش روم میں جا کے ہلکا سا پانی وانی لگا کے اپنے بالوں کو سیٹ کر رہے ہوں گے. ایسے ہی ہے نا. آپ کو بچیوں کے بیگ سے وہ میک اپ ویک اپ کس چیزیں ہوگی سب. میں نفی نہیں کر رہا، میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں. کس کے لیے؟ فار ہوم. اس انسان کے لیے جو کبھی آپ کے ساتھ 100% سنسیئر ہو ہی نہیں سکتا. آپ اپنے 100% سنسیئر رب کو ناراض کرنے کے چکر میں. اچھا، اسی میں ایک میں ضمنی طور پہ ایک بات اور ڈسکس کرتا ہوں. اللہ کرے یہ سمجھ آ جائے. بس آپ دنیا جہان میں کبھی سوچیں، آپ اس میک اپ انڈسٹری کو لے لیں. یہ آتی ہے نا، مجھے ذرا ٹیکنیکل چیزیں نہیں پتا، یہ کیا ہوتی ہے؟ کریمیں کریمیں. ہاں، آپ دیکھیں کسی کریم کا اشتہار دیکھیں، اس میں آپ کو نا لازمی طور پر ایک جملہ ضرور ملے گا کہ یہ آپ کو حسین بنائے گی. ہاں، حسین بنانے کے لیے. اچھا، کوئی زمانہ ہوتا تھا کہ ہم بچیوں کو بیٹھ کے یہ بات سمجھایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اب نئی مصیبتیں، نیا دور. بات سمجھ آ گئی لڑکوں؟ اب معاملات جو ہیں وہ بچوں کی طرف شاید زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. مطلب وہ میک اپس اور وہ سب کچھ پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ لڑکوں نے زیادہ اڈاپٹ کر لیا. آپ ذرا اس بات پہ غور کریے گا. ٹیکنیکل سی بات ہے لیکن ایک جملہ ہے، سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. اچھا، انسان یہ سب کچھ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ حسین بننے کے لیے. ایسے ہی. اچھا، میں عربی کا ایک اصول ہے چھوٹا سا، وہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. عربی میں صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، اور اصغر کہتے ہیں سب سے چھوٹا. صغیر کا مطلب ہے چھوٹا، اصغر کا مطلب ہے سب سے چھوٹا. کبیر کا مطلب ہے بڑا، اکبر کا مطلب ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. میری بات سمجھ آ رہی؟ صغیر کا مطلب چھوٹا، اصغر کا مطلب سب سے چھوٹا، کبیر کا مطلب بڑا، اکبر کا مطلب سب سے بڑا. حسین کا مطلب خوبصورت، احسن کا مطلب سب سے خوبصورت. اللہ فرما رہے ہیں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، ہم نے تمہاری صورتیں بنائی اور احسن صورتیں بنائی. ٹھیک ہے؟ اللہ نے تمہیں احسن پیدا کیا ہے اور تم حسین ہونے کی کوشش کر رہے ہو. تو تم اپ گریڈ کر رہے ہو یا ڈاؤن گریڈ کر رہے ہو؟ نہیں بات سمجھ آ رہی.
یہ جو لا تبدیل لخلق اللہ کی بات ہے، یہ آپ اپ گریڈ نہیں ہو رہے، آپ احسن سے حسین ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، گویا آپ تو ڈاؤن گریڈ ہو رہے ہیں. یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید ہم اچھے پیدا نہیں کیے گئے. دیکھیں یہ رفا یونیورسٹی ہے، اس کی سائنس بلاک کی بلڈنگ ہے. ہاں مثال کے طور پر میں کہوں کہ اس کے رومز جو ہے نا، ان کا پینٹ اچھا نہیں ہے، کہ ان کے رومز جو ہے نا چھوٹے ہیں، یہ کچھ بھی میں کہوں تو یہ سوال کس پہ آئے گا؟ ڈیزائنر پہ، آرکیٹیکٹ پہ. کون تھا بھائی بنانے والا؟ اسی پہ آئے گا نا. ہم اتنے زیادہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار قوم ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح پیدا نہیں کیے گئے. لٹرلی ہمیں اللہ نے شاید نا صحیح نہیں پیدا کیا. ہمیں خود سے صحیح بننا ہے. ہم پلاسٹک سرجریز کرائیں گے، ہم میک اپ استعمال کریں گے، ہم پتہ نہیں کیا فیشل جو وہ سب کرائیں گے. ہم کیوں کرائیں گے؟ کیونکہ ہم صحیح نہیں ہیں اور ہمیں صحیح بننا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کس کے سامنے خوبصورت بننا چاہتے ہیں؟ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے یا انسانوں کے رب کے لیے؟ مخلوق کے لیے یا خالق کے لیے؟ اچھا عجیب بات ہے، تھوڑی سی مزاحیہ انداز میں بات سمجھاتا ہوں، اللہ کرے سمجھیں. آپ کبھی سوچیں اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہونی ہے انتقال کے فوراً بعد. ہاں کیوں بھائی؟ ایسے ہی ہے نا، اللہ سے ملاقات. ہم دنیا والوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جناب وہ کیا کر لیں، لپسٹک لگا لیں، تو پتہ نہیں کیا لگا لیں، اور کریمیں لگا لیں، فلاں لگا لیں، اور اس سے ہم زیادہ اچھے ہیں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ جب میرے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو دیکھو پہلے اس کو غسل دے دو، ہاں اس کے بعد اسے 5 کپڑے پہنا. مرد کا کفن 3 کپڑوں میں، عورت کا کفن 5 کپڑوں. جو اللہ اپنی بندی سے ملاقات کرنے کے لیے ایک ریکوائرمنٹ دے رہے ہیں کہ 5 کپڑوں میں آنا میرے پاس، تو وہ دنیا میں اس سے کیا چاہتے ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے. میں کل ابھی دورہ قرآن میں سورہ احزاب پڑھا رہا تھا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا، پڑھاتے پڑھاتے اللہ نے دل میں ایک بات ڈال دی. بھائی کبھی آپ سوچیں جو کام آپ کر رہی ہیں نا، بچیوں سے کہہ رہا ہوں، جو کام آپ کر رہی ہیں میں آپ کو 100% الاؤ کر دیتا ہوں. کچھ بھی آپ نے کرنا ہے نا، آپ نے کیسا لباس پہننا ہے، چھوڑیں یونیورسٹی کے رول سب وہ اپنی جگہ پہ ہیں، یہ رول سے معاملات نہیں چلتے ہوتے. یہ تو مینجمنٹ بناتی ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو ذرا صحیح بات کی طرف راغب کر سکیں. یہ تو دل سے چلنے والی باتیں ہیں. یہ کوئی ضروری ہے کہ کوئی پراکٹر آئے اور مجھے کہے کہ تمہارا لباس نازیبا ہے اور ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کر لو؟ نہیں، مجھے اس پراکٹر سے اور مجھے رولز اینڈ ریگولیشن سے زیادہ اللہ کا خوف نہیں ہونا چاہیے کیا؟ اچھا میں نے اللہ نے دل میں بات ڈالی تو میں آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کے لیے سب کچھ الاؤ کرتا ہوں. آپ جیسا لباس پہننا چاہیں الاؤڈ، آپ جیسا میک اپ کرنا چاہیں، جیسا بننا چاہیں، کچھ بھی کرنا چاہیں الاؤڈ. صرف ایک شرط ہے، ایک شرط، جو کام آپ نے کرنا ہے نا. ایک خاتون ہے جن کا نام جو میری بھی آئیڈیل ہے اور آپ کی بھی ہونی چاہیے، ان کا نام ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ جو کام کرنے لگی ہیں نا، آپ صرف یہ سوچ لیں کہ حضرت فاطمہ کے پیراڈائم میں یہ کام اپروپریٹ ہے یا نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آئی؟ اگر اپروپریٹ ہے تو آپ ضرور کر لیں. اجازت آپ کا دل کرتا ہے آپ پردہ نہ کریں، حضرت فاطمہ کے لیے اپروپریٹ تھا؟ ہاں ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمیں دوسرے لوگ دیکھیں اور ہماری تعریف کریں، حضرت فاطمہ کے لیے اپروپریٹ تھا؟ نہیں تھا نا. کس کی بیٹی ہیں؟ کس کی بیٹی ہے؟ فاطمہ کی، عائشہ کی، انہی کی بیٹی ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اگر ان کے پیراڈائم میں آپ کو وہ بات عجیب لگتی ہے تو آپ کے پیراڈائم میں وہ بات صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں آپ سے کہوں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پردے کا خیال نہیں تھا، معاذ اللہ، تو آپ کو یہ بات بہت عجیب لگے گی نا. اگر ان کے پیراڈائم میں یہ عجیب بات ہے تو آپ کے پیراڈائم میں جائز کیسے ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ میں دورہ قرآن میں سورہ احزاب پڑھا رہا تھا تو چہرے کے پردے کا حکم آ گیا، تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے رات مجھ پہ وحی فرمائی ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ ایمان والی عورتوں کو کہو کہ اپنے چہروں کو چھپا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں یہ آیات پڑھ دی. وہ خواتین آئی ہوئی تھیں نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے مسجد نبوی سے واپس جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں جائیں گے، ہمیں بڑی چادریں لا کر دو، ہم اپنے آپ کو چھپائیں. اور اس کے بعد پھر اس سے پہلے بھی مسلمانوں کی خواتین اپروپریٹ لباس ہی پہنتی ہوں گی، اپروپریٹ ہی ہوتی ہوگی مسلمانوں کی عورتیں صحابیات ہیں. لیکن جب یہ حکم آ گیا انہوں نے کہا ہم نے مسجد سے باہر نہیں نکلنا، ہم تب جائیں گے جب ہمیں کوئی بڑی چادر لا کر دے گا. اور اس بڑی چادر کو پھر اپنے اوپر کور کیا اور پھر مسجد سے باہر نکلے. میں نے وہاں ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ میں کوئی ہے فاطمہ اور عائشہ کی بیٹیاں؟ تو آپ یقین کریں مجھے کسی نے آ کر بتایا اس معاشرے میں خیر موجود ہے. مجھے کسی نے آ کر کہا خواتین ہال کے اندر بیٹھی ہیں، انہوں نے اپنے محرم مردوں کو فون کیا ہے جاؤ پہلے گھر سے چادر لے کر آؤ، آج پردہ کر کے گھر جائیں گی. ایسا نہیں ہے. صرف اس بات کا خیال کریں کہ ہم کن کے وارث بنائے گئے ہیں، ہماری نسبتیں کن کے ساتھ ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ بیٹے کس کے ہیں؟ ابو بکر عمر کے ہیں، عثمان و علی کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیٹیاں کس کی ہیں؟ فاطمہ اور عائشہ کی ہیں، زینب اور ام کلثوم کی ہیں، رقیہ کی بیٹی ہیں. اس نسبت کا پاس تو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ حیا والی زندگی گزارے، حیا والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ تم میں حیا نہ رہے نا تو پھر تمہیں ایمان بھی نہیں ملے. حیا ہے تو ایمان، ایمان حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں. حیا والی زندگی گزارے، اپنی آنکھوں کو جھکا کے زندگی گزارے. اور میں اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، ہمیں لگتا ہے نا شاید کہ یہ حیا تو شاید کوئی عورت بیسڈ فینومینا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب سورہ نور میں بات کی تو کہا ہے کہ کل المؤمنین یغضوا ابصارہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہیے اپنی آنکھوں کو نیچا کریں. اور پھر کہا ہے مومن عورتوں سے کہیں اپنی آنکھوں کو نیچا کریں. تو پہلا حکم تو مردوں کے لیے. اس زینت کے فیض میں کہیں ہمیں شیطان بھٹکا نہ دے اور بہکا نہ دے. اور بہرحال جوانی کا بے داغ ہونا اللہ کی قسم اللہ کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہے جس کو میسر آئے. بہت بڑی سعادت. پیغمبرانہ بات ہے یہ. پیغمبر تو نہیں ہو سکتے لیکن صفت پیغمبرانہ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر وہ تھے جن کی جوانیاں بے داغ گزرا کرتی تھی. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اور میں پہلے بھی یہ حدیث بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ذہن میں رکھیں اللہ کو اس کائنات میں سب سے محبوب عمل نوجوان کی توبہ ہے. جس نے اپنی جوانی میں اب برائیوں کی اٹریکشنز کے بھرپور ہونے کے باوجود اپنے رخ کو موڑ لیا نا، یہ ہے وہ جو اللہ کو محبوب ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے لاڈ اٹھاتے ہیں، پھر اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. پھر یہ اللہ کو پسند، دنیا والوں کو پسند آ رہا نہیں آ رہا، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ رہے تھے نا، دنیا لا حاصل کی کشش ہے. آپ جس کے سامنے پرکشش بننے کی کوشش کریں، جس دن آپ اس کو حاصل ہو گئے آپ کی کشش ختم ہو جائے گی. اس کے بالکل برعکس آپ اللہ کے لیے اٹریکٹیو لگ جائیں، وہ آپ کے لاڈ اٹھائے گا، آپ سے محبت کرے گا. اچھا کسی نے مجھ سے پوچھا تھا پچھلی کلاس کے بعد، اس نے کہا ہمیں کیسے پتہ لگے گا اللہ تعالیٰ لاڈ اٹھا رہے ہیں؟ میں نے کہا بڑا آسان فارمولا ہے.
جب آپ محسوس کرنا چاہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لاڈ اٹھا رہے ہیں، بڑا آسان فارمولہ ہے، آپ کو فجر کی نماز کے لیے الارم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمارا ایک نوجوان بچہ کلاس میں آتا ہے، میری نظر میں کل مجھے ملا، میں نے اس سے پوچھا بیٹا تم کلاس میں نہیں آئے تھے؟ میں نے اس سے پوچھا تم کلاس میں نہیں آئے تھے؟ فلاں مسئلہ ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ صفوں میں کھڑے ہونے والے سینکڑوں ہوتے ہیں، کوئی ایک آدھ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کو اتنا پیارا ہو کہ اگر وہ مس ہو رہا ہو نا تو اللہ تعالیٰ خود اس کو بلائیں، آجا بھائی میں تیرے انتظار میں. وہ نیند میں ہو تو اللہ اس کو اٹھائے، آ جانا جلدی سے مسجد، مجھے تیرے سجدے کا انتظار ہے. ہم جو ایک الارم لگاتے ہیں، پھر دوسرا الارم لگاتے ہیں، پھر تیسرا الارم لگاتے ہیں، اس کو سنوز پہ ڈالتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا 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 کچھ کرتے ہیں، پھر اس کی والیوم بڑھاتے ہیں، پھر اس کی ٹون کو ایسی لیتے ہیں جس سے جناب اتنی کوئی کرخت قسم کی ٹون ہو کہ میری نیند کھل جائے. جس دن اللہ آپ سے محبت کرنے لگ گئے اس دن آپ کا فجر کا الارم ختم، اٹھا کے پھینک دیں اس کو، اللہ آپ کو خود اٹھائیں گے. اور جس دن لاڈ سے بات آگے چلی گئی نا اس دن فجر نہیں، اس دن اللہ کو تہجد کے لیے اٹھائیں گے. سیدھا سیدھا فنامنا. اور یہ وہ نوجوان ہوں گے، اللہ کرے کہ ہم ہی میں سے ہوں. بڑا ہمیں بعض اوقات یہ لگتا ہے نا کہ بھائی باقی ساری یونیورسٹیز میں تو کبھی نہیں لائف اینڈ لیونگ پڑھائی جاتی، تو رفا والوں کو کیا مصیبت پڑی تھی. ہم جانتے ہیں، ہم جو اقبال نے کہا تھا نا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. یہ کیفیت ہوگی تو امت کا حال بدلے گا. جوانوں کو پیروں کا استاد بننا پڑے گا، اور یہ تب ہوگا جب وہ جوانیاں بیدار ہوں. اللہ ہمیں یہ کیفیت نصیب کرے. انہی میں سے ہوں گے نا کچھ لوگ جن کے دل بدلیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ سب کے دل بدل گے، جن کے دل بدلیں گے اور پھر اللہ انہیں اپنے کام کے لیے پسند فرمائیں گے. انہی میں سے ہوں گے جو مصب نمایاں بننے والے ہیں. اسی زینت کے فیض میں تھا نا وہ نوجوان بھی، انہی میں سے مصب نمایاں بننے والے ہوں گے. انہی میں سے کوئی سمیہ بننے والیاں ہوں گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے ہی نکلیں گے. آسمان سے فرشتوں نے نہیں آنا، وہ تب آئیں گے جب یہاں کے لوگ فضائے بدر کا بتائیں گے. تو یہ تیسرا فیز ہے وزینۃ، اور اس کو عام الفاظ میں آپ سمجھ لیں فیشن. ایسا عجیب بات یہ ہے کہ یہ فیشن اتنی ظالم شے ہے نا، استغفر اللہ. اگر یہ فیشن والے یعنی فیشن ڈیسائیڈ کرنے والے آپ کے دماغ میں یہ ڈال دیں گے نا، میں وہ لڑکوں کی کلاس میں اکثر مثال دیتا ہوتا ہوں، وہ اگر وہ ڈال دیں گے نا آپ کے ذہن میں کہ آپ اپوزٹ جینڈر کے سامنے اٹریکٹیو بن سکتے ہیں اگر آپ کے بال ایسے ہوں جیسے وہ سوئچ میں 2 انگلیاں آتی ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی میں ہے، سب کو پتا ہے، اسپائکس. تو آپ وہ بنائیں گے. اگر آپ کو یہ بتایا گیا کہ وہ گھٹنے سے پھٹی ہوئی پینٹ پہننا جو ہے وہ آپ کے لیے فیشن ہے تو آپ پہنیں گے. کسی کو کوئی خیال نہیں ہوگا کہ کیا کبھی میں اس لباس میں اللہ کے سامنے پیش ہو سکتا ہوں. دنیا میں وہ لباس اختیار کریں جو لباس آپ چاہتے ہیں کہ قیامت میں آپ کو ملے. دنیا میں وہ اختیار کریں. سادہ سا فارمولہ ہے، میں کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کر رہا. اور اللہ کے قرآن سے جڑے، برائیوں سے روکنے والی شے یہ ہے وزینۃ. تیسرا فیز. اچھا جی آگے چلتے ہیں، وقت مختصر. چوتھا فیز آ گیا جناب، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. چوتھا فیز ہے ایک دوسرے میں آپس میں فخر کرنا. فخر. اچھا پھر کہہ رہا ہوں اس فیز میں بھی جو لوگوں کے آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا. جب وہ یونیورسٹی پاس آؤٹ ہے نا اور وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں چلا گیا تو آپ
فوراً دیکھیں گے جین سے ڈریس پینٹ پہ چلا جائے گا، ٹی شرٹ سے ڈریس شرٹ پہ چلا جائے گا، ٹائی وائی آ جائے گی، بڑا سیفسٹیکیٹڈ سا ہو جائے گا، جو سنیکرز تھے وہ جو ڈریسنگ شوز میں وہ چینج ہو جائیں گے، اور کوٹ ووٹ آئے بڑا سینسیبل سا ہو جائے گا. اچھا اس کی جاب سٹارٹ ہوگی، آپ اس کے پاس بیٹھے، آپ اس سے پوچھیں اور کیا حال چال ہے، ایک سوال کرنے کی دیر ہے، کیا کر رہے ہو آج کل، وہ آپ کو خود بتائے گا میری آج کل فلاں کمپنی میں جاب ہے، اتنی سیلری لے رہا ہوں، یہ کچھ انہوں نے ساتھ پرکس اینڈ پریویلیجز دیے ہوئے ہیں، فلاں 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 چیزیں میرے پاس. آپ کو نہیں پوچھنا پڑے گا، آپ نے صرف اس کو چھیڑا ہے بس، وہ خود فخر کا اظہار کرے گا. اچھا یہ وہ دور ہے جس میں انسان کے سامنے گیجٹس بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. وہ اپنا فون دکھانا پسند کرے گا، کیونکہ میرا فون نا میرے ہاتھ میں ایسے ہو کہ لوگ اس پہ ایپل کا لوگو دیکھیں، ہاں میری واچ ایسی ہو، میری گاڑی ایسی ہو، لوگوں کو پتہ چلے میں کیا ہوں. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اپنے اوپر فخر کا اظہار کرنا. کیریئر سیٹ ہو گیا، بزنس ڈیولپ ہو گیا، اب فخر ہو رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے، اب اس سے آگے چلیں. آخری دور، پانچواں، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت کا اظہار کرنا. آپ کبھی نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، مسجدوں میں بیٹھے ہو نا، آپ کبھی ہماری مسجد میں جو بزرگ افراد ہیں ان کے قریب بیٹھے، ادھیڑ عمر لوگ بیٹھے، تو آپ ان سے ان کا تعارف لیں. وہ آپ کو بتائیں گے میں فلاں محکمے سے ریٹائر ہوا ہوں، اس کے بعد مجھے اتنے پیسے ملے تھے، میں نے ملا جلا کے گھر بنا لیا، اور اس کے بعد میں نے جو ہے نا وہ اتنے میرے بچے ہیں، ان کی فلاں فلاں کی شادیاں کر دی، ان کے نام ایک ایک پلاٹ بھی کر دیا، فلاں بھی کر دیا، وہ سیٹل ہو گئے. اس کے علاوہ ان کے پاس کرنے کو کوئی بات نہیں ہے. مال اور اولاد میں کثرت کا اظہار کرنا، پانچواں، یہ بڑھاپے کا. اور اس دور میں ایک جملہ آپ کو بہت زیادہ کامن بھی ملے گا، ساڈی تو رل گئی ہے، بچیاں دی زندگی سیٹ کر دی تھی. یہ ہے تکاثر فی الاموال والاولاد. میں بڑا حیران ہوتا ہوں، انسان اپنی زندگی میں ان ہی سارے پروسیسز سے گزرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو مثال دیتے ہیں. تمہاری جو 5 پروسیس ہے نا، یہ کیسے ہیں؟ کمثل غیث اعجب الکفار نبعته ثم یحیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. بالکل ایسے جیسے چھوٹی سی کومپل تھی زمین سے نکلی، بڑی کیوٹ سی لگتی ہے نا وہ کومپل، بڑی پیاری لگتی ہے. یہ اس بچپن ہے، بچپن. پھر اس کے بعد وہ تھوڑی بڑی ہوئی، پھر اس کے بعد وہ اور بڑی ہو کر تناور درخت بن گئی، پھر اور زیادہ بڑی، پھر وہ زرد ہوئی، اور اللہ کہہ رہے ہیں پھر وہ چورا چورا ہو کر زمین پہ گر گئی. جس کو اپنی مضبوطی پہ ناز تھا، اس کا حال کیا ہوا؟ اس کا حال کیا ہوا؟ کبھی کسی نے اپنے تیسرے فیز میں جس میں آپ لوگ موجود ہیں، کبھی آپ نے اپنے چہرے کو شیشے میں یوں دیکھا ہے کہ کل اس چہرے پر جھریاں پڑنے والی ہیں؟ کبھی امیجن کیا؟ کبھی سوچا یہ جو بال جنہیں ہم بہت اچھی طرح سوارتے کل اڑ جائیں گے؟ کبھی سوچا ہے کہ آج ہم جو اپنی باڈی اپنے بائسپس ٹرائسپس دیکھ رہے ہوتے ہیں آئینے میں اور بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کل کو شاید ہمیں ایک لاٹھی کے سہارے کو چلنا پڑے گا. پریڈکٹیبل فیوچر. اپنی نوجوانی کو ایسے گزاریں کہ اللہ آپ سے راضی ہو. اور میں بس مختصر سنا رہا ہوں. کچھ لوگوں نے کہا تھا، ویسے اللہ کا شکر ہے میں نے آج تک کوئی سیمسٹر ایسا نہیں پڑھایا جس میں میں نے یہ واقعہ عرض نہ کیا، کیونکہ میرے لیے زندگی کی شاید سب سے بڑی موٹیویشن یہ تھی. لیکن جن لوگوں نے مجھ سے نہیں پڑھا انہوں نے کہا میں آپ سنا دیں، تو میں مختصر سنا دیتا ہوں. اکثر میں سنا ہوا، اکثر میں. جوانی کیسی ہونی چاہیے؟ میرے لیے شاید سب سے بڑا آئیڈیل وہ نوجوان ہے جس کا نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. سب سے آئیڈیل. دو فیملیز تھی مکہ میں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں سب سے زیادہ امیر فیملیز تھی.
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی اور عمیر کی فیملی. ٹھیک، عمیر فوت ہو گئے، ان کا بیٹا تھا مصعب. امیر کبیر فیملی، اتنا مال تھا. میں صرف اختصار سے بات کروں گا. اتنا مال تھا کہ ایک روایت میں آتا ہے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لباس پہنا کرتے تھے نا، شام سے سل کے آتا تھا. میرے آپ کے لباس میں یہ دھاگا لگا ہوا ہے، دھاگے سے سیا ہوا، کسی کو کڑھائی ہوگی کرتے پہ یا کچھ بھی. مصعب کے کرتے پہ سونے کے تاروں کی کڑھائی ہوا کرتی تھی. اچھا، شام سے لباس سل کے آتا تھا، عراق سے جوتے بن کے آتے تھے، مصر کی خوشبو استعمال کرتے تھے، سر سے پاؤں تک برانڈڈ امپورٹڈ. عرب کا سب سے شاندار گھوڑا مصعب کے پاس ہوتا تھا. ایک پورا استبل تھا، کوئی نسل ایسی خوبصورت گھوڑوں کی نہیں تھی جو مصعب کے استبل میں نہ ہو. اور پھر اللہ نے حسن بھی واہ دیا ہوا تھا. گفتگو کرتے تھے تو لہجے میں بہت رو ہوتا تھا، بہت رو ہوتا تھا. بہت زبردست گفتگو فرمایا کرتے تھے. والدہ بزنس سنبھالتی تھی، چچا ساتھ دیتے تھے اور مصعب موجے مارتے تھے. اب وہ وقت قریب آ رہا تھا کہ والدہ نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں اپنا بزنس جو ہے یہ مصعب کو ہینڈ اوور کر دوں. کیا وہ شاندار کہا ہے نا کسی شاعر نے، اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلو اور سامنے منزل آ جائے. بس 2 قدم رہ گئے تھے. اے رہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں، پر یاد رہے اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے. یہ والی کیفیت. تو سب کچھ سامنے تھا، سب کچھ حاصل ہو چکا تھا، مل چکا تھا. اللہ نے مصعب کو پسند فرما دیا بھرپور جوانی میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، ایمان لے آئے. اجازت لی کہ میں اپنے ایمان کو چھپا لوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دے دی، نہیں بتایا کسی کو. لیکن بہرحال ایسے لوگ پرومیننٹ ہوتے ہیں. وہ قارون کا واقعہ آتا ہے نا قرآن مجید میں، وہ جہاں سے گزرا کرتا تھا، لوگ سائڈس پہ کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے کاش ایسا لائف سٹائل ہمیں مل جائے. یہی معاملہ مکے میں مصعب کا تھا. لوگ کہتے تھے یار اتنا شاندار، اتنا لیوش لائف سٹائل ہے، کاش ہمیں مل جاتا. تو لوگ نوٹ کرتے تھے. کسی نے دار ارقم کے اندر جاتے دیکھا. دار ارقم ہو جائے جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم و تربیت کے معاملات سے گزارا کرتے تھے. جو آپ کے یہاں دار ارقم سکولز ہیں، یہ اصل میں وہی بنانے کی کوشش ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کرتے تھے تو تربیت ہوئے. اچھا خیر، تو کسی نے دیکھا کہ مصعب جو ہے یہ دار ارقم کے اندر چلے گئے. تو وہ سیدھا گھر گیا. اس نے ان کی والدہ کو کہا کہ آپ کا بیٹا خراب ہو گیا. آج کل کی اصطلاح یہی ہے نا، آج کل کی اصطلاح تو یہی ہے. دیندار ہو گیا کیا مطلب ہے؟ خراب ہو گیا. والدہ کو پریشان ہو. انہوں نے باقی خاندان والوں کو اکٹھا کیا. میں صرف ایک چشم تخیل سے اس منظر کو دیکھتا ہوں، اور اللہ کرے آپ بھی اپنی امیجنیشن میں اس کو لے آئیں. تو کوئی گھر کا بڑا صحن ہوگا اور اس کے اندر سب آپس میں بیٹھ گئے اور انتظار کر رہے ہیں. مصعب آئے. مصعب دار ارقم سے نکلے، اپنے گھر آ رہے ہیں. انہیں کچھ نہیں پتا کیا ہوگا. راستے میں وہی لوگ کھڑے ہیں چوک چوراہے پر کسی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واہ کیا شان ہے مصعب کی، کاش ہم بھی ایسے ہوتے، کاش ہمیں بھی اتنا کچھ ملتا. خیر یہ سب سنتے سنتے تعریفیں سنتے مصعب گھر کے اندر داخل ہوئے. گھر کے اندر منظر ہی اور خاندان والے جمع ہو کے بیٹھے. تو محمد کا ایمان لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں ایمان لے آیا. مارنے کا پکڑو اسے اور اسے کرسی سے باندھو اور اسے مارنا شروع کرو جب تک یہ اس کلمے کا انکار نہیں کرتا. تو عام طور پہ ہوتا ہے نا ذرا بڑے گھرانوں کے بچے ذرا ممی ڈیڈی ٹائپ ہوتے ہیں. مصعب بہادر آدمی تھا. انہوں نے کہا مجھے کسی نے ہاتھ لگایا میں ہڈیاں توڑ دوں گا اسے.
تو جب صورتحال گرم ہوئی تو چچا نے فوراً چیزوں کو ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کی. کہا کوئی نہیں, میں ذرا پنجابی کے الفاظ استعمال کر لوں تو آپ کو مزہ آئے گا. چچا نے کہا کوئی نہیں بھابی تسی اندر جاؤ, منڈا کنڈا ایسے سمجھا لینے ہیں, ہماری بات سمجھ جائے گا, آپ اندر جائیں. اور ماں نے کہا منا لے اس کو, نہیں تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا. یہی ہوتا ہے نا جب نوجوان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو تو ذرا آپ کو کیا کہتے ہیں, چیزوں کو ایکولائز رکھنا پڑتا ہے, کام زیادہ خراب نہ ہو جائے. تو ماں اندر چلی گئی. چچا نے کہا دیکھو بھائی, اگر تم ایمان نہیں چھوڑتے, کلمہ نہیں چھوڑتے, تمہیں یہ گھر بار چھوڑنا پڑ جائے گا, تمہیں یہ مال و دولت چھوڑنا پڑ جائے گی, تمہیں یہ عیش و آرام چھوڑنا پڑ جائے گا. وہ سب نے کہا فٹے منہ, نہیں چاہیے, میں سب چھوڑ کے چاہ رہا ہوں. اچھا چچا کو ذرا انسلٹ فیل ہوئی. اس نے کہا ایک منٹ رکو ذرا, ادھر آؤ, یہ جو تم نے لباس پہنا ہوا نا شاندار, ہم نے دیا ہے, جوتے ہم نے دی, سواری ہم نے دی, سب اتارو. میں قربان جاؤں اس نوجوان پہ, اس نے اپنا لباس تک اتار کے وہاں کر دیا. اس نے کہا کفر و شرک کی کوئی غلاظت میں یہاں سے لے کے نہیں جانا چاہ رہا. سارے ایک دم شوق میں, یہ کیسے ہو گیا, خاموش. اور مصعب رضی اللہ تعالیٰ اپنے والدہ کے کمرے کی طرف نوک کیا, والدہ نے دروازہ کھولا. وہ زیادہ شوق ہو گئی, جوان بیٹا سامنے اس حالت میں کھڑا ہے. فٹافٹ ایک چمڑے کا ٹکڑا قریب پڑا تھا, وہ پکڑا اور کہا کہ اس سے اپنے سطر کو ڈھانپو. انہوں نے وہ چمڑے کا ٹکڑا لیا, اپنے سطر کو بڑی مشکل سے کور کیا. ماں نے سوچا شاید معافی مانگنے آیا ہے. چچا نے اچھا سلوک نہیں کیا, کپڑے بھی واپس لے لیے, شاید معافی مانگنے کا. انہوں نے کہا نہیں ماں جی, معافی مانگنے نہیں آیا, بس آخری دفعہ کہنے آیا ہوں آپ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. کہیں ایسا نہ اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے کہ اپنی ماں کو پیغام کیوں نہیں پہنچایا تھا. میں تو پیغام دینے آیا. ماں نے کہا نکل یہاں سے. بس ہم نے گھر چھوڑا, چلے گئے. میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ کو 15-20 منٹ کا پروسیس ہوگا, آدھے گھنٹے کا کر لیں. وہی نوجوان اسی چوک پر اسی چارپائی پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے, اور اب ان کو کیا نظر آ رہا ہے, اور اب ان کے کمنٹس کیا ہیں, پاگل, بے وقوف, اتنا اچھا لائف سٹائل اس محمد کے لیے چھوڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا پاگل ہے. وہ سارا کرٹیسزم سنتے 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 وہ سب واپس دار ارقم میں پہنچ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, فرمایا مصعب کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا, اس چمڑے کے ایک ٹکڑے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب آج کے بعد تم میرے بیٹے ہو, میرے پاس رہا کرو. ٹائم کم ہے, میں بس واقعہ مختصر کر رہا ہوں. تو مدینہ سے کچھ لوگ آئے, 12 لوگ ایمان لائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ایک آدمی دیں جو ہمیں وہاں جا کے قرآن پڑھایا کرے. آپ تو یہاں موجود ہیں, وہاں دین کی دعوت کون دے گا؟ لیکن آدمی ایسا ہونا چاہیے جو قرآن کا عاشق ہو, جو قرآن کے ساتھ مخلص ہو, جس کو قرآن کا جنون لاحق, وہ بندہ دے. کتنے بڑے بڑے صحابہ ایمان لا چکے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ مصعب کو لے جاؤ اپنے ساتھ. عاشق تو یہی ہے, جنون تو اسی کو ہے اللہ کے قرآن کا, اسے لے جاؤ. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ اللہ کی خاطر دنیا کی چیزوں کو چھوڑتے ہیں نا, اپنے کیریئرز, اپنی دنیا کی آسائشیں اور آلائشیں چھوڑتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کس شے سے سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں؟ ہوا خیر مما یجمعون, یہ قرآن ہے وہ جو ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو تم اکٹھی کر سکتے تھے. اللہ اس کو آلٹرنیٹ کے طور پہ قرآن کا علم دے دیتے ہیں. وہ اللہ نے قرآن کا شوق دے دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. پہلے شخص ہیں مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی, پہلے آدمی ہجرت کر گئے. اچھا اب وہاں عجیب منظر ہے, 1 سال میں 75 لوگ مسلمان کیے ہیں مصعب رضی اللہ تعالیٰ. 1 سال میں 75, ساری مصعب کی محنت ہے.
اور محنت کیا ہے؟ ننگے پیر، ایک چادر ہے صرف اپنے پاس، اس کے علاوہ ملکیت کوئی نہیں، اس چادر کو باندھا ہوا ہے گرم تپتے سورج کے نیچے، تپتی ریت پر ننگے پاؤں، صبح سے لے کر رات تک، ایک کے پاس پھر دوسرے کے پاس پھر تیسرے کے پاس پھر چوتھے کے پاس، ہاتھ جوڑ کر تھوڑا سا قرآن پڑھ لو مجھ سے، تھوڑا سا وقت ہے، تم دکان پہ بیٹھے ہو، تمہارے پاس کوئی نہیں ہے نا، ابھی فارغ ہو نا، گاہک نہیں آیا نا، اور میں تمہیں 2 آیتیں سنا دوں. یہ ہوتا ہے جنون. گھروں پہ دستک دے کے، قبیلوں میں جا جا کے قرآن سنایا، پورے معاشرے میں 1 سال میں 75 لوگ مسلمان مل کے لے. بس 2 روایتیں پڑھ دیتا ہوں، 2 الگ الگ روایتیں. ایک دفعہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبیلے والوں کے پاس گئے، انہیں قرآن پڑھانا شروع ہو گئے. وہاں اس قبیلے کا سردار آیا، اس نے ڈانٹا، اس نے کہا کیا میرے قوم کو گمراہ کر رہے ہو، کیا سنا رہے ہو انہیں؟ مصعب نے بڑے کانفیڈنس سے کہا جناب بیٹھ جائیں، اگر آپ کو پسند نہ آئے میں دوبارہ نہیں آؤں گا، بیٹھیں اور سن لیں. یہ حدیث ختم ہو گئی. اب دوسری حدیث پہ آ رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھے. آپ نے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا اسید رات کیا ہوا تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں موجود تھا، صحن میں تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، پاس گھوڑا بندھا ہوا تھا، اس کے قریب میرا بچہ سویا ہوا تھا، گھوڑا ہنہنانے لگا، رسیاں توڑوانے لگا، مجھے لگتا تھا گھوڑا میرے بچے کو پیروں تلے رون دے گا. میں نے دیکھا گھوڑا کس شے سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو میں نے دیکھا آسمان پہ ایک نور کا حلہ ہے، وہ تیزی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، میرا گھوڑا اس کو دیکھ کے پریشان ہوتا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسید پھر تم نے کیا کیا؟ کہ میں نے تلاوت روک دی، وہ حالہ واپس چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیری تلاوت سننے کے لیے زمین پر اتر رہے تھے، اور اگر تو تلاوت جاری رکھتا تو عنقریب لوگ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. یہ دوسری روایت مکمل ہو گئی. اب میں جوڑنے لگا. اسید بن حضیر جس کی تلاوت کو سن کر فرشتے اترتے تھے، وہی سردار تھا جس کو بٹھا کر مصعب نے قرآن سکھایا تھا. اگر شاگرد کا قرآن سننے کے لیے فرشتے اتنا شوق رکھتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ استاد کا قرآن رب العالمین براہ راست سنتا ہوگا شوق سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات مدینہ کرائی، کہا جناب یہ مہاجر، یہ انصاری، دونوں بھائی، کھیت آدھے، جائیدادیں آدھی، گھر آدھے، دکانیں آدھی، مواقعات ہو گئی. ہاں بھائی مصعب ادھر آؤ، تمہیں کسی انصاری کا بھائی بنائے. کہ سارے میرے بھائی ہیں لیکن میں مواقعات میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ نہ مجھے کھیت چاہیے، نہ مجھے گھر چاہیے، نہ مجھے مال چاہیے، نہ مجھے آسانیاں چاہیے، مجھے بس ایک چیز دے دیں. کیا چاہیے؟ کہ مجھے صفہ کے چبوترے کے پاس بیٹھنے کی اجازت دے دیں، میں آپ سے قرآن سیکھا کروں اور باہر جا کے لوگوں کو بس اس کی اجازت دے دیں. اب مجھے دنیا میں اور کوئی کام نہیں رہ گیا پیچھے، بس یہی کام کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. ایسی زندگی گزاری ہے 2 سال، ایسی زندگی گزاری کہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کچھ کھانے کو دے جایا کرتا تھا تو کھا لیتے تھے، نہیں دے کے جایا کرتا تھا تو روزہ رکھ لیتے تھے. ایسی کیفیت. ٹھیک ہے، مختصر کر رہا ہوں. جنگ احد کا وقت آیا، صفیں بن گئیں، لشکر روانہ ہونے والا ہے. سارے صحابہ کے دل میں کون ہوگا وہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فلیگ بیرر بنائیں گے، جس کے ہاتھوں میں اپنا جھنڈا تھمائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج یہ جھنڈا مصعب کے ہاتھوں میں ہوگا. ہم اپنی شخصیتوں کا ایک رخ بناتے ہیں، ہم یا صوفی بنتے ہیں یا مجاہد بنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ میں آپ کو یہ دونوں کیفیتیں بیک وقت ملیں گے. وہ جہاں علم کی خدمت کرنے والے، قرآن کی خدمت، دعوت و تبلیغ کرنے والے تھے، وہیں اپنی جگہ پر وہ جہاد کے بھی اتنا ہی شوق رکھتے تھے. تو بہرحال بس 1 منٹ میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. تو جنگ احد میں چلے گئے اور اتنی خوبصورتی اللہ نے عطا فرما رکھی تھی مصعب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ قرآن کا نور بھی ہوتا ہے نا چہروں پہ،
تو اتنی خوبصورتی تھی کہ جب مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو لوگوں نے افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں، اتنی مشابہت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شہادت بھی کیسے ہوئی؟ ایک مشرک نے آگے دائیں بازو پہ تلوار ماری، بازو کٹ گیا، انہوں نے جھنڈا بائیں میں پکڑ لیا، بائیں پہ تلوار ماری، بایاں بھی کٹ گیا، ایسے یہاں سے جھنڈے کو مصعب نے پکڑا رضی اللہ تعالیٰ، اس نے اگلا بار کیا، مصعب شہید ہو گئے، جنگ ختم ہو گئی، معذرت جنگ ختم ہو گئی۔ میں ابھی کچھ مہینے پہلے میدان احد میں کھڑا تھا، میں نے اس ساری کیفیت کو نا محسوس کیا۔ میں نا پہلے میں نے ڈھونڈا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ کدھر ہے، پھر میں قدیم قبرستان ڈھونڈنے گیا، اب تو وہ میتیں ٹرانسفر ہو گئی نا، وہاں سیلاب آ گیا تھا، بڑا دور ہے راستہ، ٹھیک ہے، اچھا پھر میں نے نا وہاں سے بھاگ کے آ کے نا خیمے سے بھاگا قدیم قبرستان تک کہ مجھے بھی کہیں وہ تھوڑی سی کیفیت کہیں مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اور وہاں ایک عرب نے مجھے بتایا، اس نے کہا یہ نا گھاس کھاؤ، گھاس کھاؤ۔ میں نے کہا کیوں ہے؟ کہنے لگا یہ گھاس جو ہے نا یہ ازخر کی گھاس ہے، یہ دنیا میں کہیں نہیں اگتی، عرب میں بھی کہیں نہیں اگتی، صرف احد کے میدان میں اگتی ہے، خاص گھاس ہے، اور اس گھاس میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ تو میں رونا شروع ہو گیا، تو انہوں نے کہا تو کیوں رو رہا ہے، تو خوش ہو کے رو رہا ہے کہ یہ شفا والی گھاس تجھے مل گئی؟ میں نے کہا نہیں، میں اس بات میں نہیں رو رہا۔ پھر میں نے اس کے سامنے نا ٹوٹی پھوٹی عربی میں کچھ بات کی۔ جب جنگ ختم ہو گئی نا احد کی، تو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آئے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ درپیش ہے، آپ کو خود آنا پڑے گا، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، آپ تشریف لائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، میتیں موجود ہیں، قبریں بن چکی ہیں، کھودی جا چکی ہیں، تو تدفین کا پروسیس چل رہا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصعب کے پاس صرف ایک چادر ہے، جب اس چادر کو سر پہ ڈالتے ہیں تو پیر کھلتے ہیں، اور پیروں پہ ڈالتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ اتنی چادر نہیں ہے کہ مصعب کے پورے جسم کو کور کر سکے، اور مصعب کے پاس دوسری چادر بھی نہیں ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کفن کیسے دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے رہنے والوں، تم نے اس شخص کو اسلام سے قبل نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے، یہ مصر کی خوشبو لگاتا تھا، یہ شام کا لباس پہنتا تھا، یہ عراق کے جوتے پہنتا تھا، تم نے نہیں دیکھا، یہ آج دنیا سے ایسے جا رہا ہے کہ اس کے پاس ایک چادر بھی پوری نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سب کو قبر میں لٹاؤ، قبر میں لٹا دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر پہ چادر ڈالو اور پیروں پہ ازخر کی گھاس ڈال دو۔ تو میں نے اس شخص سے کہا، میں نے کہا تجھے پتا میں کیوں رو رہا ہوں؟ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس گھاس میں اللہ نے شفا اس لیے رکھی ہے کہ اس کے آباء و اجداد نے مصعب کے قدم چوم رکھے ہیں، پیروں پہ گھاس ڈال دی گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب پیچھے ہٹ جاؤ، ہم پیچھے ہٹ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کا سہارا لے کر مصعب کی قبر کے اندر اترے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوں کہ یہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، مجھے بڑا سسپینس ہوا، یہ کیا ہونے لگا ہے؟ تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مصعب کی قبر کے اندر اتر گئے۔ کہتے ہیں جب اندر اتر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے زمین پہ لگائے اور قبر کے اندر مصعب کے پاس بیٹھ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب کے چہرے پہ سے چادر کو ہٹایا، پھر مصعب کے ماتھے پہ بوسہ لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب میرے بیٹے، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، اللہ کے نبی بھی تجھ سے راضی ہے، میں تجھے اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور اب میں جنت میں تجھ سے ملاقات کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں باہر کھڑا تھا اور میں رو رہا تھا کہ کاش یہاں مصعب کی جگہ میری لاش ہوتی،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا فیئر ویل دیتے، یہ رخصتی مجھے مل جاتی۔ جوانی ایسی ہوا کرتی ہے، اپنے انسرٹن فیوچر کے لیے اپنے سرٹن فیوچر کو تباہ نہ کریں، ایسے بن جائیں